السلام علیکم محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ایک بہت ہی اہم ویڈیو کلپ جس کے اندر مفتی صاحب نے کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور کون حضرات کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کون نہیں پڑھ سکتے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں مفتی ظفر علی خان صاحب کی اس بیان کو۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ اشارہ سر سے معتبر ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک آدمی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ سجدہ کر لے۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ تو جب نیچے اتر کر ایک شخص سجدے پر قادر نہ ہو، اصل الارکان جو صلاۃ کا ہے وہ سجود ہے علی الارض، متعذر ہے، بہت ناممکن ہے اس کے لیے، بیماری بڑھ رہی ہے یا دل فیل ہونے کا اندیشہ ہے یا مسلمان نمازی ڈاکٹر نے روک لیا ہے، وجوہ ہوتی ہے، ویسے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اب یہ شخص اشارہ کرے گا رکوع کے لیے، سر کا اشارہ کرے گا، بھائی یہ رکوع ہے، اور اخفض میں اس سے نیچے اشارہ کر لے تو یہ سجدہ ہے۔ اور فقہاء کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے کا کوئی اعتبار نہیں، ہوش حواس اتنا ہے کہ آنکھ ہل سکتی ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی، سر کا اشارہ شرط ہے۔ اور چونکہ اشارے سے نماز پوری ہو رہی ہے، اس لیے سامنے تکیہ رکھنا یا میز لگانا دونوں منع فرمایا ہے۔ الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک میز لگایا تھا، فرما بھی، آپ نے وہ میز اٹھا کے دور پٹک دیا اور فرمایا اشارے سے نماز پڑھو۔ پھر کچھ دنوں بعد دیکھا کہ تکیے پہ، تو آپ نے تکیہ اٹھا کے اس سے دور پٹک دیا۔ اتنے ناراض ہو گئے آپ کہ صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا، اٹھا کے ایسا دور پٹک دیا، کیونکہ حیات صلاۃ کی توہین ہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے یا نمازیوں کو، تو یہ نام کے بزرگ ہوتے ہیں، مسائل کے بزرگ نہیں ہیں، مسائل سے بے خبر ہے۔ رحمان بابا وی جس پنگری تو چونے وے سپنگرے دا ہما واڑا تفلان دا گواری۔ اس سفید ریش کو سفید ریش نہ سمجھنا، یہ پنگوڑے میں جھولنے والا منا ہے، آ آ آ سو جائیے، یہ وہ ہے۔ مسائل میں تو ان کی حیثیت وہی ٹاٹے اور ٹاٹے والا ہے۔ صرف بال سفید ہونا کافی نہیں ہے، اتنا زمانہ جو آپ نے گزارا ہے تو یہ ضروریات زندگی کیوں یاد نہیں ہوئی آپ؟ اس کی سزا بھی آپ کو بھگتنا چاہیے۔ جس بنگری تچے ہونے ویس بنگرے ہو دا ہما واڑا تفلان دا گواری۔ یہ ابھی تک بال تو سفید ہو گئے لیکن جھولے میں بیٹھ کے جھولنے کے ارادے میں رہتے ہیں، اس لیے جھولے میں جو بچہ جھولتا ہے اس کو مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ یہ اسی طرح یہ کبھی تکیے پہ سے سر رکھتا ہے، بعض جگہ مسجدوں میں جا کے دیکھو پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ مصلی پر عالم نہیں ہے، عالم کی جگہ ایک غاصب اور جاہل مسلط ہے۔ وہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہ تکیے کی ضرورت ہے اور نہ میز رکھنے کی، بس بیمار آدمی اشارہ کرے گا تو یہ رکوع ہے اور اس سے زیادہ۔ اور بعض جگہ باقاعدہ آگے کھڑے ہوتے ہیں کرسی کے،
حالانکہ یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جب سجدے کے لیے اشارہ کرنا پڑے گا، خود سجود پر قادر نہیں ہے تو سقط عنہ القیام، فتاوی شام میں ہے، قیام ختم ہو گیا، قیام نہیں کرے گا، قیام کی جگہ کرسی پر بیٹھے یا صف میں بیٹھے. ایک نہیں ہے نا تش سوری دی پکم کم سوری کے بے گوتے مانڈے ٹول مسلوں کے خرا اور ٹٹوان دی بالکل ہر مسئلہ غلط ہے. کچھ بیان شوروں کے نظر سیزن میں مخ تراشی صف پوری صف بنی ہوئی ہے اور ایک آدمی کرسی کے آگے جو ہے شادولہ کڑا ہے. شادولہ کو پیچھے کرنے کے لیے کوئی فقی نہیں ہے. تو بھائی نور الرضا سے لے کے فتاوی شام تک، خلاصہ سے لے کے مبسوط تک، ابن عابدین کہتے وہ کتب المذہب کلہم متفقون علی ھذا، ہمارے مذہب کی تمام کتابوں کا یہی مسئلہ ہے کہ جب سجدے ہی نہیں کر سکتے سر رکھ کے اور اشارے سے کرے گا تو قیام بھی اس کے لیے معاف ہو گیا. لہذا قیام قعود کی شکل میں کرے، قاعدے کی شکل میں کرے، صفوں کی تحسین و تصحیح بھی رہے گی. چونکہ بہت ہی غمگیر مسئلہ ہے اور اہل علم اس غفلت میں مبتلا ہے، اس لیے الاحسن کے اندر بہت تفصیل میں نے کی ہے دارالافتاء نے اس حاجز کے حکم پر، اور پھر بھی کچھ قسطیں اس کی باقی ہے، کچھ اطراف اور فروع باقی ہے جو اگلے شماروں میں آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو مزید تفصیل دیکھنا چاہے وہ گزشتہ مہینے کا ماہنامہ الاحسن دے کے کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ، اس کی پوری تفصیل دی ہے. جہاں تک ہم میں سخت تھا اور ہمیں فقہی تناظر میں معلومات تھی، گو نالا نارا سا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا. جتنا مجھے فقہ آتا تھا اور مسائل معلوم تھے اس کی روشنی میں میں نے تمام مسائل باحوالہ جلد اور صفوں کے ساتھ لکھے تاکہ ہمارے عالم لوگوں کو، بھائیوں کو سہولت بھی رہے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ جو آدمی تکیے پر سر رکھتا تھا اور بعد میں میز پہ رکھتا تھا اور آپ نے اس کے سامنے تکیہ بھی دور پٹک دیا اور میز بھی ہٹایا، اس کو آپ نے بہت سخت لفظ کہے اور آپ نے اس کو کہا اشارہ کرو تو رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ، اور نہ تکیوں پہ نمازیں پڑھا کرو نہ میزوں پہ پڑھا کرو. بہت سخت الفاظ ہے وہ. اس لیے فقہاء نے کہا کہ رکوع اور سجود کے اشارے میں فرق ہوگا. رکوع کے لیے نصف اور سجود کے لیے اس سے ڈبل یا کم از کم اس سے زیادہ. خدا نخواستہ اگر رکوع اور سجود یکساں ہو گئے تو نماز نہیں ہوئی، نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھی ہے. لا الہ الا اللہ. مفتی صاحب کے مزید اسی طرح کی ویڈیوز اور بیانات کو سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. جزاک اللہ.